السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پردے پر انشاءاللہ۔ پردہ کس کس سے کرنا ہے، پردہ کس طرح کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، پردہ شروع کر کے کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف پردے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر نیکی کے لیے۔ اس کو تھام لیں کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں نا تو ہمیں ہمیشہ اپنا 100% اس میں دینا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں نیکی کر کے پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اگر آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ پہلے پوری ڈیپتھ سمجھ لیں کہ آپ کرنا چاہتی ہیں، آپ کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے میں پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومن عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں۔ جو مومن نہیں ہیں وہ بے شک پردہ نہ کریں، لیکن مومنہ عورتیں وہ ضرور پردہ کریں گی۔ اور میں اپنے رب کی بندی ہوں، میں اس کی اطاعت کرتی ہوں، اور میں اس کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ اب بات آ جاتی ہے پردہ کس سے کرنا ہے۔ اپنے محرم رشتوں کے علاوہ ہر نامحرم سے آپ نے پردہ کرنا ہے۔ وہ نامحرم بھلے ہی آپ کے میل ٹیچرز ہوں، آپ کے کزن بردرز ہوں، آپ کی بہنوئی ہوں، یا کوئی بھی ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو گھر کے نامحرم ہے نا وہ مطلب آلموسٹ محرم ہے۔ اللہ معاف کرے، آلموسٹ محرم والا اسلام میں کوئی سین نہیں ہے۔ یا تو کوئی لڑکا آپ کے لیے محرم ہے، یا تو کوئی لڑکا آپ کے لیے نامحرم ہے۔ دلیل سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتا دی ہے کہ ہم نے کس کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ تو آیت نمبر 31 سے دیکھتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس آیت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتائی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے شوہروں کے باپوں کے، اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی آپ کے محرم ہیں، اور آپ کے شوہر کے بیٹے، یعنی کہ وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اگر شوہر نے کسی اور سے شادی کی اور وہ اس کا بیٹا ہے تو وہ بھی آپ کا محرم ہے۔ اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹے کے، آپ کے بھائی اور آپ کے بھتیجے دونوں آپ کے محرم ہیں۔ اور اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، آپ کی بہن کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے محرم ہیں، بھانجے۔ اور ایسے مردوں کے کہ جو عمر میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب انہیں اس چیز کی غرض نہیں رہی، اب وہ عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں کے سوا جنہیں ابھی تک عورتوں کی مخفی باتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اس آیت کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن آپ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، کسی اچھے اسکالر کی پڑھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 31 سورۃ النور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لسٹ بتا دی، باپ، شوہر، بھائی، بیٹا اور ان کے بیٹے، اور آگے سے ایسے بوڑھے جو مطلب اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب انہیں عورتوں کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ ایسوں سے بھی اگر آپ پردہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب کچھ ٹائم پہلے میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا کہ ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ آئی تھنک اس کے خالو ہیں یا اس کے پھپھا ہیں، لیکن ان کی فیملی میں کوئی انکل تھے، اور وہ ان کی کافی ایج ہو چکی ہے، مطلب ان کے بچے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی۔ فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں 40 to 50 کے درمیان ہے وہ، یا پھر 40 to 45 کے درمیان ہے ان کی ایج، لیکن ان کے بچے اب جوان ہو چکے ہیں۔ تو اب میں ان سے پردہ کیوں کروں، کیونکہ قرآن میں تو آتا ہے کہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو ان سے پردہ نہ کرو۔ تو یہاں پر بڑی عمر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کی شادی ہو جائے۔ آج کل تو یہی ہمارے ہاں کلچر سمجھا جاتا ہے نا کہ لڑکے کی شادی ہوگی تو وہ انکل بن گیا، اور لڑکی کی شادی ہوگی تو وہ عورت بن گئی ہے۔ بس بڑے ہونے کا یہی ایک ٹیگ ہے کہ وہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ تو اب تو انہوں نے ہمیں کیوں ہی دیکھنا، ان کی اپنی بیویاں ہیں۔ مرد کی فطرت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں، ہم ایسے اندازے سے اس طرح کسی بھی مرد میں نہیں کہہ سکتے نہیں اب اسے عورتوں کی خواہش نہیں ہے تو اب میں اس سے پردہ نہیں کرتی، اس سے پردہ نہیں کرتی، پھر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو بہت زیادہ جو بوڑھے آدمی ہوں، فار ایگزامپل دادا نانا ابو کی عمر کے یا اس سے بھی کئی بڑے، تو ان سے آپ پردہ نہ کریں۔ اور اسی طرح ہر شادی شدہ مرد سے بھی آپ نے پردہ کرنا ہے اگر وہ آپ کا نامحرم ہے۔ تو اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے یا وہ 30+ ہو گیا تو بس اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرد میں ڈیزائر رہتی ہے، کافی دیر تک رہتی ہے، اور کسی میں تو شاید بڑھاپے میں بھی رہتی ہے۔ تو کنڈیشن یہاں پر بھی ہے کہ وہ بوڑھا بھی ہو اور اسے عورتوں کی ڈیزائر بھی نہ رہی ہو، تو ایسے مرد سے آپ پردہ نہ کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کر لیں، باقی واللہ عالم۔ اب بات کر لیتے ہیں اس چیز پر کہ پردہ کس طرح کرنا ہے۔ پردے کے لیے آپ نے ایک بڑا سا خمار لے لینا ہے، عبایا لے لیں، کوئی بھی ایسی چیز لینی ہے جس سے
جو مقصد ہے پردے کا وہ پورا ہو جائے۔ پردے کو ہم نے مذاق نہیں بنانا، تنگ عبایا نہیں لینا، کلرفل عبایا نہیں لینا۔ کلرفل لائک اتنا کلرفل لیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈارک کلر ہو، بلیو، براؤن، اس طرح کا۔ لائک آپ ایک رول بس سمجھ لیں کہ پردہ کیوں کیا جاتا ہے۔ پردہ جسٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نامحرم ہماری طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ آپ اپنا پردہ جس بھی کلر کا رکھیں، جتنا لمبا رکھیں، جتنا چھوٹا رکھیں، آپ یہ خود دیکھ لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیں کہ کوئی مجھے اس طرح دیکھ کر کوئی میری طرف اٹریکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو آپ فوراً اس چیز کو ہٹائیں اور کوئی اور اس سے بہتر اپنا پردہ لے کے آئیں، اس سے بہتر عبایا، اس سے بہتر خمار لے کے آئیں۔ پردہ کا جو کپڑا ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، آپ کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، باڈی شو آف نہ ہو رہی ہو۔ مزید حجاب کر کے اوپر جوڑا اتنا بڑا نہیں کر لینا کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، یا پھر وہ اتنی پیاری پیاری پنس نہیں لگا لینی کہ حجاب ہی اتنا پیارا کر لے بندہ کہ بھئی سب دیکھ کے ادھر ہی اٹریکٹ ہو جائیں۔ تو آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں فل ٹوٹلی کورڈ ہوں اپنے پردے کے ساتھ، کسی کی بھی نظر میری طرف اس وجہ سے نہ آئے کیونکہ میں بہت ہی زیادہ میں نے اپنے پردے کو ہی خوبصورت بنا لیا ہے۔ پردے کے اندر رہ کے ہم میک اپ کر سکتے ہیں، لیکن میک اپ پھر وہ جو نظر نہ آئے، نہ محرم کو آپ کا میک اپ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ یونیورسٹی جاتی ہیں پردہ کر کے اور آپ اپنی آنکھوں پہ بھر بھر کے لائنر لگاتی ہیں، وہ دور سے بھی اتنے بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو دس از ناٹ پرمیسیبل۔ آپ نے نہیں لگانا، بالکل بھی نہیں لگانا۔ اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی نہ محرم کے سامنے، اپنی زینت اس محرم کی لسٹ کے سامنے ظاہر کرنی ہے جو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اسی طرح اپنی مہندی، اپنے نیل پینٹ اور باقی بھی جو بھی چیزیں آپ نے کرنی ہیں، آپ اپنے محرموں کے سامنے رہ کر کریں۔ اب اس پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے پردے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ کسی شادی میں پردہ کر کے چلے جاؤ تو وہ کہیں گے کہ تم کیا مول ولائن بن گئی ہو، یہ کیا ہو گیا، وہابی بن گئی ہو، یہ وہ، لائک واٹ از دس۔ ایک حدیث جسے ہمارے سارے کے سارے ڈر مٹا دینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی جو ہے نا اطاعت، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم نے نہیں کرنی۔ لائک اپنے ماں باپ کی بھی آپ اطاعت کریں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کہیں تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ اور جب آپ مخلوق کو خوش کریں گے اللہ تعالیٰ کو نہ خوش کر کے، تو آپ دیکھیے گا ایک دن وہی مخلوق آپ کو آ کر کہے گی آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، آپ تو ہمیشہ سے ایسے ہی تھے۔ لائک وہ آپ کی ساری محنتوں کو آپ کے منہ پہ آ کے مارے گی۔ اور یہ بات آزمائی ہوئی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کسی کو خوش کرتے ہیں نا، پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو خوش نہیں کر رہے ہوتے یا اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کے نہیں کر رہے ہوتے، تو ہمیں اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ پھر جب ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں، پوری نہیں ہوتی، تو آپ کا ہی دل ٹوٹے گا، آپ کو ہی درد ہوگا۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کریں گے، لائک ہماری نیت تو نہیں ہے کہ ناراض ہوں، لیکن اگر ہوتے ہیں تو آپ پرواہ نہ کریں، ہوتے ہیں تو ہونے دیں، ہم کیا کریں۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور استقامت دے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کریں گے، آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو بھی آپ کے لیے راضی کر دیں گے۔ کچھ ٹائم بعد وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کتنے کی ٹائم آپ کے گھر والے آپ سے بات نہیں کریں گے؟ 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، ایٹ لاسٹ کیا کر سکتے ہیں وہ؟ کیا ہی کر سکتے ہیں وہ؟ آپ کو مار دیں گے، آپ کو گھر سے نکال دیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جسٹ کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اپنے گھر والوں کے طعنے برداشت کرنے ہوں گے۔ گھر والوں کے خلاف جا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مخلوق کے بھی حقوق لے لیں، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے، آپ نے ماں باپ کی بھی سننی ہے جائز معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، چاہے جو مرضی درمیان میں آئے آتا رہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے اور شروع کر دینا ہے۔ 2 نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں۔ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے نا، جس کام کی اس کے اندر لگن ہوتی ہے، وہ اس طرف جاتا ہے، اس طرف کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اسی طرف کے راستے آسان کرتے رہتے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں تو میرے لیے پردے کے راستے آسان کر دیں۔ میں نے کتنی ہی پردے کی ایسی سٹوریز سنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسٹ میں نے 3 ماہ اللہ تعالیٰ سے لگاتار دعا کی کہ یا اللہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں تو میرے لیے پردے کے راستے آسان کر، اور گھر والوں نے خود کہا کہ پردہ سٹارٹ کرو، اور وہاں سے لائک کسی نے سپورٹ کیا جہاں سے ان کی امید بھی نہیں تھی۔
اسی طرح اگر سارے گھر والے ہی خلاف ہو، کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہ کر رہا ہو، تو بھی کیا ہو گیا؟ کچھ ٹائم بعد انہوں نے مان ہی لینا ہے اس چیز کو۔ آپ آرام سے پہلے پیار سے آپ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 لے کے ان کے پاس جائیں، پہلے پیار سے بتائیں کہ یہ میرے نامحرم ہے، یہ میرے محرم ہے، ان سے میں نے پردہ کرنا ہے، آپ مطلب بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ جسٹ ویسے ان سے ڈسکس کریں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہیں بھی مانتے تو بھی آپ نے تو ماننا ہی ہے، کیونکہ آپ نے اب علم حاصل کر لیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اکثر والدین کو سامنے جب پردے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں شادی کی بات کر لینا، کیونکہ شادی کے پہلے اگر پردہ کر لو تو اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ کر اس کے لیے قربانی دے رہی ہوں۔ مجھے سجنا سنورنا پسند ہے، مجھے پسند ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میں اس کی رضا کے لیے ایک حرام کام چھوڑ رہی ہوں اور میں ایک نیکی کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہوں، اور میری نیکی کا کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجھے یہ اجر دیں گے کہ میرا رشتہ اچھا نہیں آئے گا۔ اگر پہلے میری کسی بہت ہی اچھے خاندان میں، کسی بہت ہی لگژریس فیملی میں میری شادی ہونی تھی، تو اب جسٹ بیکاز کہ میں نے پردہ سٹارٹ کر لیا، اب میری شادی وہاں نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شادی ہونی ہے، یا کوئی بھی خیر جو بھی آپ کو ملنی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے تو میں بھی وہ آپ سے دور ہو جائے، لیکن کسی نیکی کے عمل کی وجہ سے آپ سے کبھی وہ خیر دور نہیں ہو سکتی، تو اور زیادہ آپ کا اسٹرانگ بلیف ہو جانا چاہیے کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک اچھا کام کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آف کورس مجھے اچھا ریوارڈ ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، تقدیر پر